السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے واسطے اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے تمام انسان، جتنے سارے انسانیت دنیا کے اندر ہیں، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، چین ملے، مجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اطمینان حاصل کرنے کے واسطے اپنے دل اور دماغ کے مطابق، سوچ اور آئیڈیا کے مطابق زندگی کی تمام سہولتوں کو جمع کیا، مادی طاقتیں جتنی ہیں تمام طاقتوں کو جمع کیا، رہنے کے واسطے بہترین گھر بنائے تاکہ سکون ملے، اطمینان ملے۔ پھر گھر کے اندر بہترین اے سی کا انتظام کیا، ایئر کنڈیشن کمرہ بنایا، سونے کے واسطے بہترین بستر کا انتظام کیا، فین کا انتظام کیا، کھانے پینے کے واسطے عمدہ غذائیت کا انتظام کیا، چلنے پھرنے کے واسطے بہترین گاڑیوں کا انتظام کیا، دل لگی کے واسطے نامعلوم کیسے کیسے انتظامات کر بیٹھے۔ لیکن لوگوں کی حالت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو مادی طاقتیں جمع کرنے کے بعد بھی سکون ہے؟ کیا ان کا دل اطمینان ہو گیا ہے؟ جو لوگوں کی حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو بہترین گھر رہنے کے باوجود بھی دلوں کی اطمینان حاصل نہیں، بہترین ایئر کنڈیشن کمرہ بنانے کے باوجود بھی سکون نہیں، چلنے پھرنے کے واسطے بہترین گاڑیوں کا انتظام کیا لیکن پھر بھی دلی اطمینان نہیں، کھانے کے واسطے بہترین غذا کا انتظام کیا لیکن پھر بھی اطمینان نہیں۔ ان مادی طاقتوں میں انسان ذہنی اعتبار سے خوش ہو سکتا ہے لیکن دلی اعتبار سے خوشی حاصل نہیں ہوتی، دلوں کا اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ دلوں کی اطمینان کے واسطے، سکون اور چین کے واسطے دنیا والوں نے نامعلوم کیسے کیسی عیاشی کا انتظام کیا، کیسی کیسی حالات بنائے دنیا کے اندر، کیسے کیسے ماحول کو بگاڑ دیے دنیا کے اندر، صرف دل کو اطمینان کرنے کے واسطے، سکون پانے کے واسطے، لیکن پھر بھی دلوں کی اطمینان نصیب نہیں ہوا، سکون نصیب نہیں ہوا، چین نصیب نہیں ہوا۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اس پریشانی کا حل ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر
فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب یاد رکھو، خوب یاد رکھو، جان لو، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کو راحت جو ملتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ مادی طاقتوں سے دلوں کا اطمینان نصیب نہیں، مادی طاقتوں سے دلوں کا سکون نصیب نہیں۔ زندگی گزارنے کے واسطے زندگی کی تمام سہولیات کو ہم جمع کر لینے سے ہمارے دلوں کا اطمینان نصیب نہیں مل سکتی۔ ہمارے دلوں کا اطمینان حاصل ہوگا، ہمارے دلوں کو چین سکون نصیب ہوگا اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا دھیان دلوں کے اندر جمانے سے، اللہ کا نام لینے سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ کیسی پریشانی کے عالم ہو جائے، کتنی بھی پریشان کن حالات ہو جائے، ایمان والا مسلمان دل کی گہرائی سے اللہ کا نام لے، دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرے، تمام حالات، تمام پریشانیاں، تمام ٹینشن سے وہ بے فکر ہو کر اس کا دل اطمینان ہو جاتا ہے، سکون نصیب ہو جاتی ہے، راحت چین نصیب مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں ہیں، آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں تھکاوٹ ہوئی، تمام ساتھی آرام کرنے کے واسطے ایک جگہ جمع ہو گئے، تمام ساتھیاں صحابہ کرام دو دو تین تین کی جوڑی بنا کر دور دور میں آرام کرنے لگے، تمام ساتھیاں سو گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی سی دور میں جا کر ایک جھاڑ کے نیچے درخت کی جڑ میں آپ بھی بیٹھ گئے، لیٹ کے اور سو گئے۔ آپ کو نیند آ گئی۔ یہ کافر نے دیکھا کہ محمد اپنے ساتھیوں سے تھوڑا دور، اپنے ساتھیوں سے تھوڑا الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے سو گئے ہیں، اور آپ کے تمام ساتھی آپ سے دور میں ہیں اور سب کو نیند آ گئی ہے، تو موقع اچھا ہے، جاؤں اور اس محمد کو میں قتل کر دوں۔ چنانچہ وہ کافر آیا، آہستہ آہستہ آیا اور آ کر دیکھا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی آغوش میں ہیں۔ نیند آ گئی آپ کو۔ کافر نے موقع اچھا سوچا، بہت بہترین موقع ہے، اگر میں محمد کو قتل کر دوں تو اپنے قبیلے میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں میرا ایک نام ہو جائے گا، میں پہلوان بہادر کہلاؤں گا، بتوں کا میں وفادار کہلاؤں گا۔ یہی ہے محمد جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے، یہی وہ محمد ہے جس نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، جس کی بنا پر باپ بیٹے سے جدا ہو جا رہا ہے اور رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اس محمد کے دین میں داخل ہو جا رہا ہے۔ اگر میں اس کو قتل کر دوں تو تمام معاملہ صاف ہو جائے گا۔ وہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کھینچ لیتے ہیں، تلوار کو ہاتھ میں لے کر آپ کے گلے میں تلوار لگاتے ہیں اور روب انداز میں، گستاخانہ انداز میں، جب آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نیند کی آغوش میں تھے، کافر جھنجھوڑ کر روب انداز میں، گستاخانہ انداز میں محمد کو اٹھاتے ہیں، اے محمد اٹھ۔ جب آپ آنکھیں کھولے، آپ تو نیند میں تھے، جب آپ آنکھیں کھولے تو دیکھا کہ
کافر قابو پا چکا ہے، تلوار آپ کی گردن مبارک پر لگا چکا ہے، اب ہلنے جلنے کا کوئی موقع نہیں۔ کافر نے کہا اے محمد اب بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ تیرے ساتھی دور میں ہیں، تمام جو سہولتیں ہیں جان بچانے کی وہ سب کچھ تجھ سے دور میں ہے، اور تلوار بھی میرے ہاتھ میں، وہ بھی تیرے گردن کے اوپر ہے، بتاؤ تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ کیا جواب دیا؟ اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ لفظ اللہ کہنا تھا، لفظ اللہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونا تھا۔ آپ لفظ اللہ کہتے ہی، لفظ اللہ کافر سنتے ہی اس اللہ، لفظ اللہ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کافر تھر تھر کانپنے لگا، ہدرنے لگا، لرزہ طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ چکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور اس کافر کے گردن پر تلوار لگا دیا کہ اب بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کافر کا ایمان خدا پر کہاں تھا؟ وہ تو کافر تھا، وہ تو غیروں کو ماننے والا تھا، پتھروں کو پوجنے والا تھا۔ اس کو کیا معلوم کہ اللہ کون؟ لفظ اللہ میں کیا طاقت، کیا تاثیر ہے، اس کے علم کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میری جان بچ سکتی ہے، ورنہ تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں میں چلا گیا، اپنی برادری میں چلا گیا۔ آتے ہیں کہ پریشانی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، جان خطرے میں ہے، گردن اڑ جانے والی ہے، قتل کرنے کا وہ نوبت آ چکی ہے، ایسی ٹائم میں، ایسے پریشان حالات میں، ایسی مصیبت کی گھڑی میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے قیامت تک تمام ایمان والوں کو کیا درس دیا، آپ نے کیا سبق دیا، آپ نے کیا نصیحت فرمائی کہ ایسی حالت میں بھی اگر تمہاری کوئی جان بچانے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایسی پریشانی کی حالت میں، ایسی ٹینشن حالت میں بھی اگر تم اپنے دلوں کو اطمینان کرنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو صرف اللہ کی ذات کو پکارو، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام دھیان سے لو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ جس طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا، ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اسی انداز سے، اسی کیفیت سے، اسی انداز سے ہم اللہ کا نام دھیان سے لیں، اللہ کا نام دھیان سے لے کر دلوں کی گہرائی کے اندر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں کو اطمینان فرما دیں گے، سکون نصیب ہوگا، تمام پریشانی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام میں وہ برکت ہے، اس لیے فرمایا کہ مادی طاقتوں میں سکون نہیں، مادی طاقتوں میں راحت نہیں، دلوں کا جو اطمینان ہے اللہ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے ہم تمام مسلمان اپنے اوپر غور کریں۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، حالات سے دوچار ہو رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کا دھیان دلوں میں لیں گے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دل جو ہے یہ محبت کا برتن ہے، دماغ علم کا برتن ہے، تو دلوں کے اندر جو ہماری محبت کا برتن ہے، دل کو جو اللہ نے محبت کا برتن بنایا ہے، اس برتن کو اللہ کی محبت سے بھریں، اللہ کی محبت اس برتن کے اندر بھر لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے سے
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جو محبت کی خاصیت ہے، اگر اس چیز کو ہم اللہ کی محبت سے نہیں بھریں گے تو پھر اس دل کے اندر دنیا کی محبت آ کر جگہ بنا لیتی ہے، دنیا کی محبت آ کر جمع ہو جاتی ہے، پھر ہمارا خیال صرف دنیا ہی کی طرف رہتا ہے، دنیائی ماحول میں ہم پھنس جاتے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، نامعلوم کیسے کیسے وقت ہمارا بیکار ہو رہا ہے، کیسے کیسے وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، کھیل میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں، گیم کھیل میں نوجوان وقتوں کو ضائع کر رہا ہے، عمر دراز باتوں میں پرانی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے وقتوں کو بچا کر حفاظت کے ساتھ اللہ کا دھیان جمائیں، دلوں کے اندر اللہ کو یاد کریں تو کتنا بڑا نفع ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم خیال کریں اس چیز کے اوپر۔ قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ جہنم میں پریشانی، یہ موٹی سی بات سب کو معلوم ہے۔ جنت میں آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، کسی طریقے کا کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی صدمہ نہیں، تمام سہولتیں موجود جنت کے اندر، جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو خیال کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے، جنت میں ایک بازار، ایک مارکیٹ، لوگ اس بازار میں جائیں گے، وہاں خرید و فروخت، کوئی دوسرا پھل فروٹ نہیں ہوگا، وہاں صورتیں، شکلیں ہوں گی، خوبصورت چہرے، خوبصورت شکلیں، اچھے اچھے انداز کے۔ اب ایک جنت یہ چاہے گا، خواہش کرے گا، کتنا بہترین چہرہ ہے یہ، کتنی خوبصورت چہرہ ہے، میں بھی ویسی ہو جاتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی شکل کو ویسے ہی بنا دیں گے۔ اتنی بڑی نعمتیں جنت کے اندر، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی لوگ افسوس کریں گے، غم کھائیں گے، اس چیز کا وہ افسوس کریں گے، غم کھائیں گے کہ دنیا کے اندر جو میں نے زندگی گزاری، میں نے دنیا کے اندر اس ٹائم کو جس کو میں نے بیکار گزار دیا، کیوں بیکار گزار دیا؟ وہ وقت کو اگر میں اللہ کی یاد میں لگاتا، اللہ کے دھیان میں لگاتا، اللہ کی ذکر میں لگاتا تو میرا مقام یہاں اور اونچا ہوتا۔ دنیا میں اس وقت کو ہم جو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، بیکاری میں وقت کو گزار دیتے ہیں، اس وقت کے بارے میں جنت میں جا کر انسان افسوس کرے گا۔ دنیا میں اس کا افسوس نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر اگر ہم محنت کریں اپنی دل کے اوپر، اگر ہم محنت کریں دل کی گہرائی کے اوپر، کہ اس دل کی گہرائی میں اگر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا دھیان آ جائے تو مجھے زندگی گزارنے میں کتنا سکون ملے گا، کتنا مزہ ملے گا۔ ہم اگر اس کے اوپر دھیان دیں، محنت کریں تو اس چیز میں ہم ڈوب جائیں گے۔ جتنا اللہ کا دھیان جمائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، ہمیں مزہ آئے گا، لطف میسر ہوگا، سکون ملے گا۔ ہم نے اللہ کا دھیان کو چھوڑ کر، اللہ کا ذکر کو چھوڑ کر دنیائی ماحول میں لگ جاتے ہیں، اور دنیائی ماحول میں ایسا مست ہو جاتے ہیں، بالکل بیکاری میں ہمارا ٹائم جا رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ خود ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے ہمارا، ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کنٹرول کو لائیں، وقت کو بچائیں، اللہ کی محبت، اللہ کا دھیان، اللہ کے ذکر میں ہم زندگی گزاریں گے، ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یاد فرماتے ہیں۔ تمام دنیا کے انسان یہ چاہتا ہے، انسانی فطرت ہے یہ، کہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا تعلق، میری دوستی بڑے اچھے اونچے پوسٹ
عہدے والے ڈگری والوں کے پاس میری دوستی ہو جائے، اور اتنی پکی دوستی ہو، اتنی سچی دوستی ہو، ہمارا محبت نہ اتنا قرار پا جائے، ہماری آپس کی دوستی اتنی مضبوط ہو جائے کہ میں کہیں رہوں، میرا دوست کہیں رہے، جس طرح میں اپنے دوست کو اپنے آشنوں کے بیچ میں یاد کروں، وہ اپنے اونچے لیول انداز میں، اونچے انداز میں مجھے بھی یاد کرے۔ انسانی فطرت ہے، خواہش انسانوں کی ہوتی ہے یہ کہ میرا دوست جو اس کا اونچے انداز کی اور دوستی ہے، وہ اونچے لیول پہ ہیں، اونچے ڈگری عہدے پر ہیں، وہ اپنے اونچے انداز میں مجھے یاد کرے، وہ اپنے دوستوں میں آشنوں میں میرا ذکر کرے، جس طرح میں اپنے اس دوست کا اپنے آشنوں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے فرینڈشپ کے اندر میں یاد کر رہا ہوں۔ انسان کی یہ خواہش ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، کہاں؟ زمین کے اوپر ہم یہاں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کے بیچ میں فرماتے ہیں، فرشتوں کے بیچ میں ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ میرا بندہ زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے رہا ہے، میرا پاک نام لے رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، فرشتوں سے اور بڑی جماعت کس کی جماعت ہوگی؟ فرشتوں سے زیادہ اولو العزم مخلوق اور کون ہوگی؟ اللہ کے نزدیک فرشتوں کا ایک مقام ہے، ان کے سامنے ہمارا ذکر ہوتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے دھیان جمانے کی ضرورت ہے، اللہ کا دھیان دلوں کے اندر جمانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نام لینے سے اتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینے سے اتنا بڑا فائدہ ہے، جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ چیز برکت والی بن جاتی ہے۔ جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لیں گے وہ چیز برکت والی بن جاتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ایک ماحول دیکھتے ہیں، ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر، فیملی کے اندر ایک ماحول دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا خواہش ہوتی ہے؟ ایک اچھا سا نام رکھیں، بچے کا نام اچھے انداز سے رکھیں، نام بہت اچھا ہو اور آسانی کے ساتھ وہ زبان پہ آئے۔ شک آنا حضرت نام ایسا رکھنا، بہترین نام، اس کے معنی میننگ بھی اچھا ہو، بولنے میں، لکھنے میں، آگے چل کر وہ سائن کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، آسانی کے ساتھ، اور نام بھی اچھا، چھکو بھی آنا زبان کے اوپر بہترین انداز سے ہو۔ ذرا ہم غور کریں، جب ہم اپنا نام اچھے انداز سے رکھنا چاہتے ہیں، خالق کائنات نے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، کائنات کے نظام کو بنایا، وہ اپنا نام کتنے اچھے انداز سے رکھا ہے۔ جس طرح ہم آسانی کے ساتھ چاہتے ہیں نام رکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار نام ہیں۔ بہت سے نام فرشتوں کو معلوم ہیں، بہت سے نام نبیوں کو معلوم ہیں، بہت سے نام کو عام کر دیا گیا۔ 90 پہ 9 نام، 99 پہ 9 نام اللہ تبارک تعالیٰ کی انسانیت کو معلوم ہے۔ نبیوں نے انسانیت کو بتایا کہ 90 پہ 9 نام اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہیں، سب صفاتی نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، ذاتی نام اللہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ اسم اعظم ہے، اللہ کے یہ ذاتی نام ہے۔ یہ اتنا آسان ہے، یہ اتنا آسان ہے کہ اس نام کو جب ہم لیتے ہیں، اس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے تلفظ بھی آسان ہیں، بولنے میں بھی آسانی ہے۔ یہ پڑھنے والا، پڑھا لکھا آدمی بھی آسانی سے بولتا ہے اللہ، یہ بالکل ان پڑھ آدمی بھی آسانی سے بولتا ہے اللہ۔
زبر زیر پیش، فتح ضمہ کسرہ، زبر زیر پیش، یہ 3 حرکات ہیں۔ زیر کو اور پیش کو ادا کرنے میں بہت واقع ہے، مشکل ہے، وہ مشکل کے ساتھ ادا کی جاتی ہے زیر کو اور پیش کو، لیکن زبر کو آسانی کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ زبر کو بولنے میں کوئی دقت نہیں، زبر کو بولنے میں کوئی پریشانی نہیں، چھوٹا بچہ بھی زبر کو آسانی سے بولتا ہے اور بڑے عمر کے لوگ بھی آسانی سے زبر کو بولتا ہے۔ لفظ اللہ کے اوپر ہم غور کریں تو اس میں زبر ہے، زیر بھی نہیں، پیش بھی نہیں، اللہ زبر ہے اس کے اندر، بولنے میں آسانی، تاکہ ہر طبقے کے لوگ اللہ کا نام لے، اللہ کا ذاتی نام لے، اللہ کے صفاتی نام ہے وہ بولنے میں واقع ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بولنے میں مشکل ہے، اس کے میننگ اچھے نکلتے ہیں، معنی اچھا ہے، اہل علم بولتے ہیں، لیکن جو اہل علم نہیں ہے، معمولی سے آدمی ہے، اللہ کا صفاتی نام لینا چاہے تو اس کو مشکل ہوگا۔ زبر زیر کی غلطی کرے گا تو میننگ بدل جائے گا، معنی مطلب بدل جائے گا، لیکن لفظ اللہ کے اوپر غور کریں، اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر بالکل زبر ہی زبر ہے، آسانی کے ساتھ بول سکتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ بول سکتے ہیں، چھوٹے بھی، بڑے بھی، جوان بھی، عمر والے بھی، ماں اور بہنیں بھی، سب آسانی کے ساتھ اللہ بول سکتے ہیں، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ بولتا رہے۔ اللہ لفظ بولنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اتنی تاثیر کو رکھا ہے، اتنی طاقت کو رکھا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر گناہوں کا ماحول ہو جائے گا، گناہوں کا سیلاب ہو جائے گا، ماحول بہت خراب ہو جائے گا، گناہ ہی گناہ، عیاشی عیاشی، اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کو لائیں گے، قیامت برپا ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، ایسی برے ماحول کے اندر پوری روئے زمین کائنات سب کے سب برائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر دنیا کے کسی ایک کونے میں ایک آدمی بیٹھ کر لفظ اللہ کہتا ہے، ویسی ماحول میں بھی اگر کوئی ایک مرتبہ لفظ اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک اللہ اللہ کہنے کی برکت سے، ایک انسان کے اللہ اللہ کہنے کی برکت سے تمام برائیوں کو چھوڑ کر کائنات کے نظام کو باقی رکھے گا۔ جب ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی ختم ہو جائے گا تو قیامت آئے گی۔ کتنی پاور ہے ایک اللہ کہنے پر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے ریڈی ہیں، بس سور پھونک دیں گے۔ اب صرف ایک ہی آدمی جو لفظ اللہ آخری مرتبہ لفظ اللہ کہہ رہا ہے، وہ لفظ اللہ اس کی زبان پر آخری بار ہے، اس کے بعد وہ بھی کہہ نہیں سکتا، وہ بھی موت کے لقمے میں چلا جا رہا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس نے جو لفظ اللہ آخری مرتبہ کہہ دیا، اس لفظ اللہ میں اتنی برکت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی پاور ہے، اتنی قوت ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس کی پاور اور برکت کی وجہ سے 40 سال انتظار کرنا پڑے گا سور پھونکنے میں۔ لفظ اللہ میں وہ طاقت ہے۔ میں دوستو بزرگوں، اگر ہم غور کریں، سوچیں، اتنی بڑی فضیلت ہے لفظ اللہ کی، تو ہم چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے کیوں نہیں لفظ اللہ کو بولیں، کیوں نہیں اللہ کا دھیان دلوں کے اندر جمائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری ذکر ہونی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔